حضرت علی کی پرورش میرے مصطفیٰ نے کی، سبحان اللہ۔ پیدائش کے بارے میں ملتا ہے، میں نے 2 کتابوں کو پڑھا، 2 میں ملا، تیسرے میں تو نہیں ملا، مگر چلیے 2 میں ہی صحیح، کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ آپ کی والدہ طواف کعبہ کر رہی ہیں، درد ذہ شروع ہوا، ڈیلیوری کے وقت جب درد ہوتا ہے وہ جب شروع ہوا تو میرے مصطفیٰ بھی طواف فرما رہے تھے، میرے آقا نے اپنی چچی کے چہرے کو دیکھا، سمجھ گئے کہ کچھ معاملہ ہے، چونکہ حضرت علی شکم میں تھے آپ کے، تو حضور نے فرمایا چچی جان کوئی تکلیف؟ تو حضرت فاطمہ نے یعنی حضرت علی شیر خدا کی والدہ نے عرض کر دیا ہاں یہ کچھ معاملہ ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ طواف کعبہ جاری رکھیں، اور جب یہ معاملہ قریب آئے اور لگے آپ کو کہ بہت درد بڑھ رہا ہے تو آپ کعبے کے اندر تشریف لے جائیں۔ اس وقت کعبے کا دروازہ زمین سے لگا ہوا تھا، اب اتنا اونچا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر بھی اگر چومنا چاہیں تو اس کی دہلیز تک بھی آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ پائے گا، لیکن پہلے زمین سے لگا ہوا تھا۔ حضرت علی کی والدہ طواف کرتے کرتے جب تکلیف بڑھ گئی تو آپ کعبے کے اندر چلی گئی، اور کچھ دیر کے بعد جب آپ تشریف لائیں تو آپ کے گود میں مولائے کائنات تھے، سبحان اللہ۔ حضرت علی شیر خدا پیدا ہو چکے، حضرت علی کو لے کر آپ کی والدہ باہر تشریف لائی۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ 3 دن تک حضرت علی شیر خدا نے دودھ نہیں پیا، گھر میں مایوسی کا عالم ہو گیا۔ حضور کی بارگاہ میں خبر پہنچائی گئی، میرے آقا تشریف لائے، حضرت علی کو اپنے گود میں لیا اور اپنی زبان مبارک حضرت علی کے منہ میں رکھی، حضرت علی نے زبان مصطفیٰ کو چوسنا شروع کر دیا، سبحان اللہ۔ اور اس طریقے سے پھر حضرت علی نے اپنی والدہ کا دودھ بھی نوش فرمانا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو حضرت علی کے شکم مبارک میں سب سے پہلے جو نواب اور جو دنیاوی غذا گئی وہ نواب مصطفیٰ، سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت کا نواب شریف، سبحان اللہ۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ آج رجب شریف کی 13 تاریخ ہے، اور جیسا کہ واٹس ایپ میں چل رہا ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھ لیا ہوگا، سن لیا ہوگا کہ آج مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے ہمیں سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے، اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اہل سنت والجماعت اسی گروہ اور اسی جماعت کا نام ہے جو سب سے محبت کرتے ہیں۔ جو نبی کے چاہنے والے ہیں ان سے محبت ہے، جو نبی کے چاہنے والے نہیں ہیں ان سے محبت نہیں ہے۔ آج حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جائے، ان کی بارگاہ ناز میں خراج عقیدت پیش کیا جائے، حالانکہ بیان کچھ اور تھا۔ کل ہی ہم نے واٹس ایپ میں دیکھا تو یاد آیا کہ ہاں، اور کتاب میں بھی نظر آیا، حالانکہ بیان کچھ اور تھا، مگر چلیے آج کی یہ تقریب انہی کے نام ہے انشاءاللہ۔ صرف 2 شعر امام اہل سنت کی ان کی بارگاہ میں پیش کروں جو اعلیٰ حضرت نے عرض کیے ہیں، جو ہزاروں اشعار پر بھاری ہیں، جو ہزاروں اشعار پر بھاری ہیں۔ عصر میں اعلیٰ حضرت پر اور اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں پر یہ الزام ہے کہ یہ مولا علی کو چاہتے نہیں ہیں، یہ حضرت علی سے محبت نہیں کرتے، یہ علی والے نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بہر تسلیم علی میدان میں، بہر تسلیم علی میدان میں، شعر کو اگر ہو سکے تو یاد کر لیں، کتنا وزندار شعر، بہر تسلیم علی میدان میں، یعنی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے میدان میں کیا ہے آگے، بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی مولائے کائنات کو اللہ رب العزت نے وہ شان عطا فرمائی ہے، مصطفیٰ کے پیارے داماد کو، فاتح خیبر کو رب نے وہ شان دی ہے کہ
جب یہ میدان جنگ میں آتے ہیں نا تو دشمن کی تلواریں خود سرنڈر ہو کر انہیں سلام کا نذرانہ پیش کرتی ہے. سبحان اللہ. بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. سبحان اللہ. یہ ہے علی کی شان. اور فرماتے ہیں اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. سبحان اللہ. اس نے یعنی حضرت علی نے اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. وہ حیدر کرار جو مولا ہے ہمارا. سبحان اللہ. وہ حیدر کرار جو مولا ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. اس نعت میں اعلیٰ حضرت نے یہ شعر کہا ہے اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. وہ حیدر کرار جو مولا ہے ہمارا. سبحان اللہ. میں نے اس کی وجہ بھی آپ کو بیان کر دی ہے کہ حضرت علی شیر خدا وہ حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت علی میں کچھ انبن ہو گئی. میاں بیوی میں جو ہوتا رہتا ہے تو حضرت علی ناراض ہو کر مسجد میں تشریف لے آئے. اسی وقت حضور گھر تشریف لے گئے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. فرمایا علی کہاں ہیں؟ سارا معاملہ عرض کر دیا حضرت فاطمہ نے. میرے مصطفیٰ سمجھ گئے کہ علی جب جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں. میرے آقا تشریف لائے مسجد نبوی میں دیکھا کہ حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں اور مسجد نبوی اس وقت فرش جو تھا وہ کچا تھا, مٹی والا تھا. حضرت علی کے جسم مبارک پر چادر نہیں تھی. حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں, آپ کے جسم میں مٹی لگ گئی. جب ظاہر سی بات ہے مٹی بھی کوئی لیٹے گا تو اس کے جسم میں مٹی لگے گی. میرے مصطفیٰ وہیں پر بیٹھ گئے. سبحان اللہ. یہ امتی تو ہے, چچا زاد بھائی تو ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ داماد بھی تو ہے. سبحان اللہ. سسر اور داماد کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے نا. بیٹھ گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ نہیں پوچھا کیا ہوا علی, بس میرے آقا نے اپنا دستے نبوت اپنا ہاتھ شریف ان کے بغل میں جہاں مٹی لگی تھی وہاں لگایا اور مٹی کو جھڑایا. مٹی کو جھڑاتے ہوئے میرے مصطفیٰ نے اس طریقے سے ہاتھ لگایا اور فرمایا قم یا ابا تراب. سبحان اللہ. عربی جس کا مطلب ہے اے مٹی والے اٹھو. سبحان اللہ. حضرت علی اٹھ گئے, حضور ہیں جب ظاہر سی بات ہے. اب حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے میرے نام سے بھی زیادہ جس لقب سے محبت ہے وہ ابو تراب ہے. وہ ابو تراب ہے اس لیے کہ یہ لقب میرے مصطفیٰ نے مجھے عطا فرمایا. سبحان اللہ. ابو تراب یعنی مٹی والا. ابو تراب یعنی مٹی والا. والا حضرت وہی کہتے ہیں اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. وہ حیدر کرار جو مولا ہے ہمارا. سبحان اللہ. حضرت تیری شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم ہیں. نمبر 1 پر حضرت ابو بکر, پھر حضرت عمر, پھر حضرت عثمان, پھر حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. یہی سنیت ہے, یہی سنیت ہے اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اس کے ادھر ادھر جانا نہ سنیت ہے نہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے, یہی سنیت ہے. چوتھے نمبر پر ہے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں. اس رشتے سے چچا زاد بھائی بھی ہوئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں حضرت علی شیر خدا رہے. جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بھی انتقال فرما گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا. اور پھر حضرت علی کس کے گھر میں رہنے لگے؟ خود حضور کے گھر میں رہنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف فرما ہے. حضرت علی کی پرورش میرے مصطفیٰ نے کی. سبحان اللہ. پیدائش کے بارے میں ملتا ہے, میں نے 2 کتابوں کو پڑھا, 2 میں ملا, تیسرے میں تو نہیں ملا, مگر چلیے 2 میں ہی صحیح کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. آپ کی والدہ طواف کعبہ کر رہی ہیں. درد زہ شروع ہوا. ڈیلیوری کے وقت جو درد ہوتا ہے وہ جب شروع ہوا تو میرے مصطفیٰ بھی طواف فرما رہے تھے. میرے آقا نے اپنی چچی کے چہرے کو دیکھا, سمجھ گئے کہ کچھ معاملہ ہے. چونکہ حضرت علی شکم میں تھے آپ کے, تو حضور نے فرمایا چچی جان کوئی تکلیف؟ تو حضرت فاطمہ نے یعنی حضرت علی شیر خدا کی والدہ نے عرض کر دیا ہاں یہ کچھ معاملہ ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں, آپ طواف کعبہ جاری رکھیں
اور جب یہ معاملہ قریب آئے اور لگے آپ کو کہ بہت درد بڑھ رہا ہے تو آپ کعبے کے اندر تشریف لے جائیں۔ اس وقت کعبے کا دروازہ زمین سے لگا ہوا تھا، اب اتنا اونچا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر بھی اگر چومنا چاہیں تو اس کی دہلیز تک بھی آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ پائے گا، لیکن پہلے زمین سے لگا ہوا تھا۔ حضرت علی کی والدہ طواف کرتے کرتے جب تکلیف بڑھ گئی تو آپ کعبے کے اندر چلی گئی، اور کچھ دیر کے بعد جب آپ تشریف لائیں تو آپ کے گود میں مولائے کائنات تھے، سبحان اللہ۔ حضرت علی شیر خدا پیدا ہو چکے، حضرت علی کو لے کر آپ کی والدہ باہر تشریف لائی۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ 3 دن تک حضرت علی شیر خدا نے دودھ نہیں پیا، گھر میں مایوسی کا عالم ہو گیا۔ حضور کی بارگاہ میں خبر پہنچائی گئی، میرے آقا تشریف لائے، حضرت علی کو اپنے گود میں لیا اور اپنی زبان مبارک حضرت علی کے منہ میں رکھی۔ حضرت علی نے زبان مصطفیٰ کو چوسنا شروع کر دیا، سبحان اللہ۔ اور اس طریقے سے پھر حضرت علی نے اپنی والدہ کا دودھ بھی نوش فرمانا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو حضرت علی کے شکم مبارک میں سب سے پہلے جو لعاب اور جو دنیاوی غذا گئی وہ لعاب مصطفیٰ، سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب شریف، سبحان اللہ۔ بہرحال حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، سبحان اللہ، کیا بیان کریں، کہاں سے بیان کریں، کتنا بیان کریں، سبحان اللہ۔ جدھر سے دیکھو ادھر سے میرے علی لاجواب نظر آتے ہیں، سبحان اللہ۔ جدھر سے دیکھو ادھر سے حضرت علی لاجواب اور بے مثال نظر آتے، سبحان اللہ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے ہیں تبھی ایمان لے آئے، حضور کو نماز پڑھتے دیکھا، چونکہ حضور کے گھر میں تھے، حضور نے اعلان نبوت فرما دیا، حضرت علی حضور کے گھر میں ہے نا، حضور کو نماز پڑھتے دیکھا، پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضور نے بیان فرمایا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت ایمان لے آئے۔ تو اس کی یہ تفسیر بیان کر دی جاتی ہے کہ بزرگوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائیں۔ حضرات محترم، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے اندر دنیا میں تشریف لائے۔ اب آپ دیکھیے، یہ ہے حضرت علی شیر خدا کعبے کے اندر پیدا ہوئے، یہ سنیت ہے، یہ ہم بیان کر رہے ہیں، یہ فضیلت ہے حضرت علی کی جس میں کوئی اور شامل نہیں ہے۔ مگر اس بات کو لکھ کر کے، اس بات کو پڑھ کر کے کچھ گمراہ لوگوں نے کیا کہا کہ علی نبی ہے، علی نبی ہے۔ ایسے لوگوں سے، کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی، علی نبی ہے، معاذ اللہ۔ کیسے؟ اس لیے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے، معاذ اللہ، کعبے میں پیدا ہوئے اس لیے علی نبی ہے۔ ہم نے کہا تو پھر مصطفیٰ تو کعبے کے اندر پیدا نہیں ہوئے، دیگر انبیاء و مرسلین کعبے کے اندر پیدا نہیں ہوئے، مطلب کعبے میں پیدا نہیں ہوئے تو نبی ہی نہیں، اور جو کعبے میں پیدا ہو گیا وہ نبی، معاذ اللہ۔ یہ تمہاری ڈھکوسلے بازی ہے۔ آج معاملہ یہ ہے، حضرت علی شیر خدا کا نام ہم بھی لیتے ہیں، حضرت علی شیر خدا کا نام شیعہ بھی لیتے ہیں، حضرت علی کا شیر خدا کا نام بہت سے سلسلے والے بھی لیتے ہیں، مگر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے جو حضرت علی کو مانتے ہیں، جو ماننے کا حق ہے، وہ صرف اور صرف وہ ہے جن کے ہاتھ میں دامن مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ جی ہاں، شیعوں کے علاوہ بھی بہت سے سلسلے والوں میں ایسے گمراہ بدین ٹائپ کے لوگ ہیں جو حضرت علی کو نہ جانے کیا، جس کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ ظاہری اعتبار سے شیعہ نہیں تھا، یہ کسی پیر سے مرید تھا، مگر اس نے صاف لفظوں میں حضرت علی کو نبی کہا۔ بولیے، جو غیر نبی کو نبی کہے وہ کافر ہوا یا نہیں؟ حضرات، مگر الحمدللہ رب العالمین ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ پیارے، ہم نے ابھی کہا کہ علی ہر حیثیت سے لاجواب ہے، ہر حیثیت سے بے مثال ہے۔ کیا تعریف کرو گے تم ان کی؟ تم ختم ہو جاؤ گے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں عمر بھی اگر عطا فرما دے کسی بندوں کو، مگر وہ حضرت علی کے شان کو کما حق بیان نہیں کر سکتا۔ میرے مصطفیٰ نے ان کی فضیلت کو بیان فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ میرے آقا جب مدینہ شریف تشریف لائے اور پھر صحابہ میں، مکہ شریف والے صحابہ میں اور مدینہ شریف والے صحابہ میں حضور نے بھائی چارہ بنایا، یعنی مدنی اور مکی صحابہ کو آپس میں بھائی بنایا ایک دوسرے کو، اے فلاں تم فلاں کے بھائی، اے فلاں تم فلاں کے بھائی۔
یعنی ایک دوسرے کے ساتھ حقیقی بھائی کی طرف مل کر رہو اور مدد کرو. سب کو بھائی بنا دیا, حضرت علی اکیلے رہ گئے. حضرت علی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ, سب کو آپس میں آپ نے دوسرے کا بھائی بنا دیا, مجھے تو اکیلا چھوڑ دیا, مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا. میرے مصطفیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آیا, ارشاد فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ, اے میرے علی تم تو میرے بھائی ہو دنیا میں اور آخرت میں بھی. سبحان اللہ, تم میرے بھائی ہو. سبحان اللہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سبحان اللہ. شب ہجرت میرے آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں, بستر ناز پر لٹانا ہے. کسے لٹایا جائے؟ حکم پروردگار ہوا علی کو لٹائیں. میرے مصطفیٰ نے اپنے بستر ناز پر کسے لٹایا؟ حضرت علی کو. سبحان اللہ. اور حضرت علی بے فکر ہو کر ساری رات آرام کرتے رہے. کسی نے پوچھا نیند کیسے آئی؟ فرمایا سب سے اچھی نیند تو آج ہی آئی. سبحان اللہ. اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا علی تمہیں صبح اٹھنا ہے, تمہیں صبح اٹھنا ہے اور یہ امانتیں فلاں فلاں کو سپرد کرنا ہے. علی سمجھ گیا موت آنی ہے مگر آج کی رات نہیں آ سکتی. سبحان اللہ. مصطفیٰ نے ضمانت دے دی ہے موت آئے گی مگر آج کی رات نہیں آ سکتی ہے. اس لیے علی بے فکر ہو کر کے آرام کرتا رہا. سبحان اللہ. حضرت علی شیر خدا بستر نبوت پر آرام فرما ہے. اللہ نے فرمایا حضرت جبریل اور میکائیل کو جاؤ میرے مصطفیٰ کا داماد, میرے مصطفیٰ کا یار علی ان کے بستر پر لیٹا ہے, جاؤ حفاظت کرو. حضرت جبریل آئے, حضرت میکائیل آئے. حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت علی شیر خدا کے پائتی یعنی پیر کی طرف کھڑے ہو گئے اور حضرت جبریل علیہ السلام حضرت علی کے سرہانے کھڑے ہو گئے. یہ دونوں فرشتے رات بھر حضرت علی پر درود و سلام بھی بھیجتے رہے اور رات پر ان کی حفاظت بھی کرتے رہے. ایک دوسرے سے کہتے رہے اے میکائیل کیا قسمت ہے علی کی. سبحان اللہ. جبرائیل میکائیل سے کہے, میکائیل جبرائیل سے کہے کیا شان ہے علی کی. سبحان اللہ. بستر ناز پر لیتے ہیں ایسا لیتے ہیں جیسے مصطفیٰ لیتے ہو. سبحان اللہ. ساری رات حضرت علی کی یہ دونوں فرشتے حفاظت کرتے رہے. اولاً تو کوئی گھسا نہیں اندر, دوسری نیت سے دشمن لوگ اگر گھستے بھی تو ان کی خیریت نہ رہتی. یہ دونوں مقدس فرشتے ایک پائتی اور ایک سرہانے کھڑے ہو کر حضرت علی کی حفاظت کر رہے. سبحان اللہ. حضرت علی پر درود و سلام بھیج رہے ہیں. اللہ اکبر. شادی کا ٹائم آیا. حضرت فاطمہ کے پاس حضرت ابو بکر بھی رشتہ لے کر گئے, حضرت عمر بھی رشتہ لے کر گئے. میرے مصطفیٰ نے جو کہنا تھا کہہ دیا. پھر ان لوگوں نے تیار کیا حضرت علی کو, علی آپ جاؤ, ہمیں امید ہے کہ مصطفیٰ تمہارے لیے فاطمہ کو قبول کریں گے. بہرحال حضرت علی پہنچے شرماتے جھجکتے ہوئے, جا کر بیٹھ گئے. حضور سے کچھ کہا نہیں مگر میرے آقا نے صرف اتنا فرمایا یا علی مرحبا مرحبا اہلا و سہلا, اچھے آئے. سبحان اللہ. کیسے علی کیا بات ہے؟ جھجکتے ہوئے عرض کر دیا یا رسول اللہ. یہ فرمایا ہاں مجھے خدا کا حکم ہوا ہے کہ میں اپنی لخت جگر فاطمہ کا نکاح تم سے کر دوں. سبحان اللہ. حضرت علی کا نکاح ہو گیا حضرت فاطمہ سے. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علی امتی تو ہے ہی, داماد مصطفیٰ بھی ہے. سبحان اللہ. فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مقدس خاتون اللہ نے جنہیں نکاح میں عطا فرمائی وہ ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں جا رہے ہیں. پانی کی کمی ہو گئی. صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا ہم پانی کے لیے بہت پریشان ہیں. حضرت علی نے پانی کو ڈھونوانے کی کوشش کی. وہاں ایک گرجا گھر تھا, وہاں کے راہب سے پوچھا گیا. اس نے کہا 2-3 کلومیٹر کی دوری پر پانی مل جائے گا. صحابہ آپ کے ساتھ ہی جانا چاہتے تھے مگر حضرت علی نے فرمایا ٹھہر جاؤ. آپ اپنی سواری پر جلوہ فرما تھے. آپ نے ایک جگہ پر اشارہ کیا, فرمایا یہاں پر کھودو. جیسے ہی کھودا گیا تو زمین جب کوریدی گئی کھودا گیا ایک پتھر نکلا جس کو صحابہ نے صحاب کے لشکریوں نے پوری طاقت کے ساتھ ہٹانا چاہا, توڑنا چاہا مگر وہ پتھر جنبش بھی نہ کیا. حضرت علی شیر خدا کو جلال آیا. آپ نے اپنی باہی شریف کو سمیٹا اور اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اس پتھر میں لگا کر جیسے اٹھایا, زیادہ طاقت بھی نہ لگائی, پتھر فوراً اٹھ گیا اور جب اٹھا تو اس میں پانی کا چشمہ نکل آیا. سبحان اللہ.
بتائیے نگاہ مصطفیٰ تو اپنی جگہ پر ہے، نگاہ علی کا تو جواب لے کر کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ وہابیوں، دجالوں، مکاروں، خبیثوں، جہنمیوں، نگاہ مصطفیٰ تو اپنی جگہ پر، میرے علی کی نگاہ کا جواب تو لے کر آ پہلے۔ کون جانتا تھا کہاں پانی ہے، مگر میرے علی کو رب نے وہ نگاہ عطا فرمائی ہے، حضرت علی اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ رہے ہیں یہاں پانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد راہب نے فوراً آپ کے پاس آیا اور پوچھتا ہے آپ نبی ہیں؟ کہا نہیں۔ آپ فرشتے ہیں؟ کہا نہیں۔ آپ کون ہیں؟ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ان کا غلام ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ راہب آگے بڑھا اور آپ کے دستے مبارک کو پکڑ کر مشرف بے اسلام ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کلمہ طیب پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت علی نے پوچھا ایسا کیوں کیا تم نے؟ اسلام تو قبول کر لیا الحمدللہ، مگر وجہ تو بتاؤ۔ تب اس نے وجہ بتایا۔ مسئلہ بھی یہ ہے، اگر کوئی کہے کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے تو وجہ نہیں پوچھی جائے گی، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بعد میں وجہ پوچھیں گے آپ۔ اگر آپ نے وجہ پوچھی دیر کی تو آپ پر بھی تجدید ایمان کا حکم لاگو ہو جائے گا، یہ مسئلہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے وجہ پوچھی تو کہا ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا یہاں ایک پانی کا چشمہ ہے، یا تو اس چشمے کو نبی ظاہر کرے گا یا فرشتے کے ذریعے ظاہر ہوگا، یا نبی کا کوئی امتی اور صحابی اسے ظاہر کرے گا۔ آج آپ نے اس چشمے کو نکالا، ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ کی بات ہماری کتاب میں موجود ہے، آپ وہی ہے جن کی کتاب ہماری گواہی دے رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے علی یہ سن کر کے رونے لگے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے کیا شان عطا فرمائی کہ آسمانی کتابوں میں بھی میرا نام موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ مولانا لوگ بہت جلال میں آ جاتے ہیں، مولانا لوگ بہت ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ مولانا لوگوں کا کوئی معاملہ نہیں حضرات، باتیں کچھ ایسی آتی ہے۔ یہ ایک پوسٹ چل رہی ہے، دیکھیے اس بار DNA ٹیسٹنگ کا دن ہے۔ یہ کسی وہی بدتمیز ٹائپ کا آدمی نے کسی لگا اس بار DNA ٹیسٹنگ کا دن ہے اور بھی اچھا ہے۔ دیکھتے ہیں 13 رجب کو جمعہ میں کون ذکر مولائے کائنات علیہ السلام لکھا ہے، اس میں علیہ السلام نہیں، کیا رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کرتا ہے، یا کون وضو کے فضائل سنا کر نکل جاتا ہے معاذ اللہ۔ سمجھ گئے نا؟ یعنی آج DNA ہمارا چیک ہوگا۔ کوئی بدتمیز لکھ رہا ہے کہ آج DNA چیک ہوگا مولانا لوگوں کا، جس میں یہ بیان اور وہ اس طریقے سے کہ کون وضو اور نماز کے مسئلے بیان کر کے نکل گیا اور کون علی کا ذکر کرتا ہے معاذ اللہ۔ یہ اب آپ بتائیں، اگر اتفاق سے ہمارے ذہن میں حضرت علی کی تاریخ نہ آتی اور ہم دوسرے مسئلے پر بیان کر کے نکل جاتے تو کیا گستاخ علی ہوتے؟ بولیے کیوں؟ کیا گستاخ علی ہوتے؟ ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جو حضرت علی کا ذکر نہ کرے ان کی تاریخوں پر وہ گستاخ علی ہے معاذ اللہ۔ اس پوسٹ کو پڑھنے کے بعد ہم نے تو پھر جو جواب دیا ہے، یہ بے ماں باپ کے لوگ ہیں نا، بے ماں باپ کے، باپ کے ہو تو پوسٹ میں نام دو تاکہ تم سے باتیں کی جائیں۔ حضرت علی شیر خدا کا ذکر، مسائل کا ذکر بھی علی کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ شریعت مصطفیٰ کا ذکر بھی علی کا ذکر ہے، خدا کا ذکر، مصطفیٰ کا ذکر، صحابہ کا ذکر، یہ بھی علی کا ذکر ہے۔ تمہارے نزدیک علی کا ذکر ایسا ہے کہ تم علی کو خدا کہو، خدا کا بیٹا کہو یا نبی کہو، ہمارے نزدیک علی کا ذکر یہ ہے کہ مصطفیٰ کے پیاروں کا ذکر بھی علی کا ذکر ہوا کرتا ہے۔ الحمدللہ اس لیے چوکن نہ رہیں، بہت سے بےہودہ بدتمیز ٹائپ کے لوگ نکل پڑے ہیں سلسلے والے ہو کر، ہم پھلانے ہم ڈکانے اور علماء کو گالیاں بک رہے ہیں، بالخصوص اعلیٰ حضرت کا نام لینے والوں کو سامنے کبھی نہیں جاتے یہ چور، ہمارے سامنے آؤ تو بات کریں۔ الحمدللہ ہماری رگ رگ میں علی ہے، سبحان اللہ، خون کے قطرے قطرے میں علی ہے، سبحان اللہ۔ ہم مریں گے تو ہمارا خون کا قطرہ کہے گا یا علی یا علی۔ یہ صفائی دینے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، رب جانتا ہے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرما دیا، خود حضرت علی کہتے ہیں علی تم سے وہ محبت کرے گا جو مومن ہوگا، منافق تم سے محبت نہیں کرے گا، سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہمیں
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرما دیا الحمدللہ ہم منافق نہیں، ہم سبھی نبی کے تمام پیاروں سے محبت کرتے ہیں۔ بار بار ہم کہہ چکے نبی کے تمام صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہے، ان کی نالین کی کھاک ہمارے سروں کا تاج ہے، اسی طرح نبی کی آل اولاد، نبی کے اہل بیت ہمارے سروں کا تاج ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حیثیت سے لاجواب ہے۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ مضبوط رکھیں، ادھر ادھر نہ جائیں، جنبش نہ کرے، پہاڑ سے زیادہ تمہارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، یہی تمہیں کام آئے گا۔ حضرت علی نے تو اپنی زندگی میں اپنے دشمنوں کو مارا ہے، اپنی زندگی میں اپنے نام لینے والوں کی بھی ٹھکائی کی ہے، جو حد سے بڑھ رہے تھے علی انہیں بھی سزا دے رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے علی سے پوچھو کہ اصل اسلام کیا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مولا کائنات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ حسنہ کو ہم اور آپ کو اپنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 15 رجب شریف کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہے، جو حضرات نظر و نیاز کر سبھی کو کرنا چاہیے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت۔ 15 رجب کو سرکار امام جعفر صادق کی بھی نظر و نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔